آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات روشن واضح۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ اس کتاب قرآن کی آیات کا ذکر ہے جس میں تمام بنیادی عقائد موجود ہیں اور جو اس زندگی سے متعلق تمام احکام، مسائل اور دلائل پر مشتمل ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر بنیادی مسائل ہی کا ذکر ہے جن میں توحید کے دلائل، کتاب الہی پر ایمان، نزول وحی اس پر ایمان، ملائکہ، تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان اور حیات بعد الممات کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن میں قرآن پاک کی حقانیت اور توحید باری تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نشانیاں موجود ہیں، ان کے گرد و پیش میں بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں۔ قرآن پاک اور اللہ کا پیغمبر ان کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر ذرا بھی ان دلائل پر غور کر لو تو معاملہ صاف ہو جائے گا اور تمہیں اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، سب نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے ہمیشہ واضح اور روشن بات ہی کی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، لوگو میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اس بارے میں تمہیں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے۔ شرک نہایت ہی قبیح چیز ہے جس سے بچنا لازمی ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بہت زیادہ وضاحت کی ہے، مسئلہ رسالت کو بھی بالوضاحت بیان کیا ہے اور پھر معاد کے ضمن میں تمام تفصیلات سے آگاہ کی ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ قال تو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، بقرآن لیا کوئی اور قرآن، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدلہ یا بدل دے اس کو کچھ، قل کہہ دیجئے، ما یکون نہیں علیک لی میرے لیے، ان یہ کہ ابدلہ میں اسے بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید اور شرک کی تردید کا ذکر اور آخرت پر یقین کی بات سننا کسی طرح گوارا نہ تھا۔ وہ آیات الہیہ سن کر مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں جس میں ہمارے لیے یہ تکلیف دہ باتیں نہ ہوں بلکہ کچھ ہماری پسندیدہ باتیں بھی ہوں۔ اللہ کے سوا بھی کسی داتا، دستگیر، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے کے اختیارات مذکور ہوں۔ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اس میں ہماری خاطرداری کے لیے کچھ اپنے پاس سے ہی تبدیلیاں کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیں
کہ پورا قرآن لانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اس میں اپنی طرف سے ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتا، ایک زبر زیر بھی نہیں بدل سکتا۔ میرا کام نہ قرآن تصنیف کرنا ہے، نہ اس میں ترمیم، تبدیلی یا اضافہ کرنا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے وہ میں پہنچا دوں۔ اگر میں ایسی کسی حرکت کا ارتکاب کروں گا تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑے دن میں واقع ہونے والا ہے۔ غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکیں تو بھلا کسی اور انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی انسان کی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے جو اصل قرآن کے ساتھ شامل ہو گیا، اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خود قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ ان اتبعو، نہیں میں اتباع کرتا، الا ما، مگر اس چیز کا جو یوحیٰ وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں، اخافو ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ گویا مشرکین قریش یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی تصنیف کردہ ہے۔ لہذا اپنے اس ذہن باطل کو بنیاد بنا کر انہوں نے دو مطالبات پیش کر دیے، ایک یہ کہ اس قرآن کی بجائے کوئی ایسا قرآن لاؤ جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر سارا قرآن دوسری قسم کا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس میں کچھ ترمیم و تنسیخ کر دو جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ صلح و سمجھوتہ کی راہ استوار کر سکیں۔ بالفاظ دیگر قرآن میں سے اس حصہ کو حذف کر دو جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے، اس کے عوض ہماری طرف سے تم لوگوں کو عام اجازت ہوگی کہ جیسے اور جب چاہو اپنے اللہ کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ۔ ان کفار نے یہ مطالبہ اس بنیاد پر نہیں کیا تھا کہ یہ انسان کی طرف اضافہ شدہ ہے، یہ کہنے کی ضرورت ان کو نہ تھی کیونکہ قرآن کا چیلنج ان کے سامنے تھا جس کے وزن کو وہ سمجھتے تھے اور اس کے جواب سے عاجز تھے، اس لیے مطالبہ کیا کہ قرآن میں تبدیلی کر دی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا ہے، چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے وہی نازل ہوئی کہ عین نزول وہی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہلے حافظ قرآن ہیں، چنانچہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کو قرآن کے معنی کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا، چنانچہ ہمیشہ صحابہ کرام میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسی رہتی جو نازل شدہ قرآن کی آیات کو یاد کر لیتی اور راتوں کو نماز میں اسے پڑھا کرتی تھی اور دہراتی تھی۔ غرض ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا اور اس وقت کے لحاظ سے یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا، چنانچہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کاتبین وحی کو لکھوا دیے کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانہ میں کاغذ دستیاب نہیں تھا،
اس لیے یہ قرآن آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، جانور کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ کاتبین وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حفاظت قرآن، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جتنے قرآن کریم کے نسخے لکھے گئے تھے وہ عموماً متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جب جنگ یمامہ کے دوران حفاظ قرآن کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرانے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ابتدا میں اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن شرح صدر کے بعد وہ بھی اس عظیم کام کے لیے تیار ہو گئے اور کاتب وہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اہم عظیم عمل کا ذمہ دار بنایا۔ اس طرح قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہم کام شروع ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خود کاتب وہی ہونے کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کریم کے حافظ سے، وہ اپنی یادداشت سے بھی پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ اس وقت سینکڑوں حفاظ قرآن موجود تھے، مگر انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف ایک طریقہ پر بس نہیں کیا بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنی صحیفے میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید بن ثابت نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے۔ اس طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حفاظت قرآن، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر دور دراز عجمی علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ ان صحابہ تابعین سے قرآن سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے اپنی اپنی قرأت کو حق اور دوسری قرأتوں کو غلط سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اجازت ہے کہ مختلف قرأتوں میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کو مکلف کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے سے نقل کر کے قرآن کریم کے چند ایسے نسخے تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کے چند نسخے تیار ہوئے اور ان کو مختلف جگہوں پر ارسال کر دیا گیا تاکہ اسی کے مطابق نسخے تیار کر کے تقسیم کر دیے جائیں۔ اس طرح امت مسلمہ اختلاف باقی نہ رہا اور پوری امت مسلمہ اسی نسخے کے مطابق قرآن کریم پڑھنے لگی۔ بعد میں لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم پر نقطے، حرکات یعنی زیر زبر پیش بھی لگائے گئے۔ نیز بچوں کو پڑھانے کی سہولت کے مد نظر قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ نماز میں تلاوت قرآن سہولت کے لیے رکوع کی ترتیب بھی رکھی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغام کو اور تیزی سے عام کریں اور دنیا کے کونے کونے تک اسے پہنچائیں تاکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو اور پوری انسانیت کے لیے امن و امان میسر ہو۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔